السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید زندگی کے ایک دستور کی حیثیت سے، ایک قانون کی حیثیت سے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مسئلے کا حل اور ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کے لیے ایک آسانی قرآن مجید میں رکھی۔ حضرات، ابھی نیا عیسوی سال 2024 شروع ہو رہا ہے۔ ایسے موقع سے بہت سے لوگ دنیا میں تجاویز پاس کرتے ہیں، اپنے لیے منصوبے بناتے ہیں، قراردادیں تجویز کرتے ہیں، ریزولوشنز پاس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جن میں خاص طور سے ماضی میں جو تجربات رہے، گزرے ہوئے دنوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے جانے کی کوشش اور اس کا عہد کیا جاتا ہے، اس کا عزم کیا جاتا ہے، جن میں ماضی کی غلطیوں سے اور تجربات سے سیکھا بھی جاتا ہے اور مستقبل کے لیے اور بہتر منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ ان منصوبوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، اور جو لوگ بھی اپنے منصوبے لکھتے ہیں، اپنے ریزولوشنز لکھتے ہیں یا اسے پبلک کرتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا جو تصور ہے، دائرہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک بہتر مادی زندگی فراہم ہو جائے، جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ زندگی کے اسباب کے اعتبار سے، مادی وسائل کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے، گھر کے اثاثہ جات کے اعتبار سے کوئی کمی نہ رہ جائے اور ہمارے لیے زندگی بالکل آسان ہو جائے۔ ترقی کا جو مفہوم ہے، اس میں بھی یہی پہلو ذہن میں ہوتا ہے، اور جب بھی زندگی میں چینجز کی بات آتی ہے تو چینجز کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی طور پر دنیا والوں کی نگاہ میں پہلے سے بہتر نظر آئے، اور اسی دائرے کو سامنے رکھ کر اپنے منصوبے، خاکے اور مستقبل کے پلان بنائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے منع نہیں کیا، منصوبے ضرور بنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، یقین، یہ تو بنیاد ہے ہماری، لیکن ہمیں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک ہفتے یا ایک مہینے بلکہ ایک سال اور 5 سال کی پلاننگ کرنا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ اگر اچھے مقاصد کے لیے ہم اپنے راستے متعین کر رہے ہیں اور ویژن کلیئر کرتے جا رہے ہیں، ہم لکھ کر نوٹ کر کے
چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہماری تنظیمی زندگی ہو، ہم کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، کسی موومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم بہتر پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اور کیا کر سکتے ہیں، اس بحث سے اوپر اٹھ کر کہ ہمارا سال چاند سے ہے اور محرم میں ہمیں ان سب مسئلوں پر گفتگو کرنی چاہیے یا جنوری میں کرنی چاہیے، چونکہ یقیناً محرم میں کرنا چاہیے، لیکن عملاً لوگوں کی زندگی میں جو تاریخیں رائج ہیں اور جو فالو کی جا رہی ہیں، اس کے اعتبار سے اسی موقع سے لوگ عزم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، کچھ نئی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس لیے کسی وقت بھی ہم جاگیں وہ ہمارے سال کا اور ہماری زندگی کے سفر کا آغاز ہے۔ قرآن مجید نے اس سے منع نہیں کیا، تیاری بہت ضروری ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کی تیاری کرتے۔ تبوک میں جو لوگ نہیں نکلے انہوں نے تیاری نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا، نیت ہوتی، عزم ہوتا، ایک پختہ فیصلہ ہوتا، تو انسان پھر اسی اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں سے اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو جس طاقت کی بھی تم صلاحیت رکھتے ہو وہ طاقت تمہیں تیار کرنی پڑے گی اور اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، جب اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائے ان گایوں کو کھا رہی ہیں، اور کھیتوں میں جو بالیاں نکلی ہیں ان میں کچھ بالکل ہری ہیں، کچھ سوکھی ہوئی ہیں، 7 ہری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتائی۔ آپ نے بتایا کہ تمہارے ساتھ 7 بہت اچھے سال آئیں گے جن میں بہت فصل اگے گی اور تمہاری کھیتی پھل پھول لائے گی، لیکن 7 سال اس کے بعد جو آئیں گے وہ قحط کے ہوں گے اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی، غلہ میسر نہیں آئے گا۔ تو ایسا کرنا کہ جو شروع کے 7 سال ہیں ان میں کچھ تدبیر کر لینا، کھانے کی جتنی ضرورت ہے اتنا غلہ بالیوں سے الگ کرنا اور باقی رہنے دینا انہی میں، تاکہ وہ گل سڑ نہ جائیں، تاکہ آئندہ 7 سالوں میں جہاں تک ممکن ہو وہ ساتھ دے سکیں اور کام آ سکیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ ان 14 سالوں کے گزرنے کے بعد 15واں سال جو آئے گا اس میں بڑی بارش بھی ہوگی، لوگوں کے لیے آسانیاں میسر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا علم ان کو عطا فرمایا تھا، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، پلاننگ بھی بتائی، اس کے ساتھ امید بھی جگائی کہ بہتر حالات آئیں گے۔ اگر پہلے آسانیاں ہوں گی پھر دشواریاں ہوں گی، لیکن ایک سال آئے گا جو سال بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا، اور تمہیں نہیں معلوم کہ 7 سالوں میں جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ہی سال کے اندر ان نقصانات کی تلافی فرما دے، وہ اشارہ فرمائے۔ تو ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث میں اشارے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پلاننگ کرنا اور منصوبے بنانا کوئی اسلامی مزاج کے روح کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کو بناتے وقت جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اپنے امکانات کے جائزے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم اپنی لمٹس کو پہچانتے ہیں، اپنے حدود سے واقف ہیں، ان کے اعتبار سے چیزیں تیار کی جائیں، نہ یہ کہ ہم زمین سے کسی اور پلانٹ پر منتقل ہونے اور وہاں کا سفر کرنے کی تیاری کر لیں جبکہ اب تک ہم نے اس کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں تھا اور اب تک تحقیق بھی نہیں ہوئی کہ وہاں زندگی ہے، لیکن ہم چاند پہ پلاٹ خریدنے لگے اور ایسے کام کرنے لگے جو ہمارے حدود سے باہر ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا جو آپ سے بہت اوپر ہیں، جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں یا قسمت سے اللہ نے نواز دیا ہے، آپ ابھی صف میں دنیاوی اعتبار سے یا جس لائن میں بھی، تعلیم کا میدان ہو
ترقی، تجارت کا میدان ہو اور کوئی میدان ہو، ان میں آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے اور آپ نے ابھی آغاز کیا ہے، زندگی کا سفر شروع کیا۔ تو یہ کوئی زندگی جوا نہیں ہے، کوئی سٹے بازی نہیں ہوتی اس میں کہ انسان چھلانگ لگا کر وہاں کھڑا ہو جائے جہاں لوگ محنت کر کے پہنچتے، اور اگر فوراً کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہمیں پلان کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے پیچھے کون ہے، ہم سے نیچے کون ہے، ہم کتنے لوگوں سے آگے ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ حالانکہ دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آگے کو دیکھیں، بڑے لوگوں کو دیکھیں اور ان کے تجربات کو سنیں کہ انہوں نے کیسے ترقی کی، کہاں انویسٹمنٹ کیے۔ اس سے بلند ہو کر کے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر وہ کوئی اس طرح چلنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اطمینان کے لیے، قلب کے روحانی سکون کے لیے، ایک طرح کے سیٹسفیکشن کے لیے یہ بتایا کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے پیچھے قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ تو اتنی دور پہنچ گئے، ابھی تو ان کا نمبر بھی نہیں آیا، وہ تو بہت پیچھے کھڑے ہیں، جو نیچے ہیں آپ سے، مال کے اعتبار سے اور کسی اعتبار سے۔ ان کو جب دیکھیں گے اور آپ اوپر والوں کو نہیں دیکھیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اب تک جو نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں ان کو آپ حقیر نہیں سمجھیں گے، ان کی طرف سے نظریں نہیں پھیر لیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم بالکل صفر ہیں، زیرو ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، زندگی ایسے ہی برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، کچھ نہیں ہو سکا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم۔ فرمایا گیا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، زہرۃ الحیاۃ الدنیا، کہ آپ ان کی جانب نہ دیکھیں کہ ان میں سے جن چند لوگوں کو، مختلف لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی چمک دمک دے رکھی ہے اور دنیا کی نعمتیں اور بیش بہا دولتیں دے رکھی ہیں، ان کی طرف نظر نہ کریں۔ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو آزمائیں، لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، آپ کے رب کا جو دیا ہوا رزق ہے وہی بہتر ہے، وہی زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ جس انداز سے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، چھلانگ لگانے کی کوشش نہ کریں اور ان لوگوں کی طرف نظر نہ کریں کہ جو ظاہری چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، نظر چوندھیا جاتی ہے اور دیکھ کر انسان جیسے کہ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہو اور پریشان ہو جاتا ہو، اتنی اچھی گاڑی، اتنا اچھا گھر اور ایسی دولت کاش میرے پاس بھی ہوتا، اور اس کے لیے پھر بے قرار ہو جاتا ہے، کہتا ہماری زندگی تو بیکار چلی گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے صدمے اس کو نہیں معلوم ہے، اس کے غم اس کو نہیں معلوم ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر اس سے بات کرے اور پوچھے کہ تم اپنے غم مجھے دے دو اور میری خوشیاں مجھ سے لے لو، تو شاید وہ تیار نہ ہوں۔ لیکن انسان ظاہری نگاہوں سے دیکھتا ہے، انسان کمزور ہے، بہت جلدی ڈھیر ہو جاتا ہے، اسی لیے شریعت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہمیں بلندی عطا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے اس طرح مربوط کر لیں کہ خوشی میں، غم میں، زندگی کے نشیب و فراز میں، اتار چڑھاؤ میں ہم اللہ کو نہ بھول جائیں۔ اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد خاص طور سے آج کی دوڑتی بھاگتی ہانپتی کانپتی دنیا میں جہاں سانس لینے کی فرصت نہیں ہے لوگوں کو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ الجھنوں کے شکار ہیں، ایسے غیر ضروری الجھن جو خود ان کے ہاتھوں نے پیدا کر رکھے ہیں، وہ اس سے کم پر اور محدود انداز سے گزر بسر کر سکتے تھے، لیکن زندگی کی ضروریات اتنی بڑھا لی ہیں
اور خواب اتنے بڑھا لیے ہیں کہ جن کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور بیماریاں بھی ایسی، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور بائیو پولر ڈس آرڈر ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے نئے نئے نام وجود میں آ رہے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سبب پر غور کیا جائے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، بنیادی وجہ کیا ہوئی، کہاں سے میں کسی الجھن میں، کسی ٹریپ میں پڑ گیا۔ کیوں نہیں ہم بیک آ کر پھر سے اپنی زندگی کا سفر شروع کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں زندگی میں چھوڑنی پڑیں گی جن کو اور لوگ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے چھوڑیں گے تاکہ زندگی کا ہمیں حقیقی سکون مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ فرمایا۔ اصل پریشانی اور بے سکونی اور بے چینی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کا دل قابو میں نہیں رہتا اور دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جو اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے زبان سے، اور اپنے ہر کام کے دوران اللہ کے حکم پر غور کرتا رہتا ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھتا ہے، فرمایا گیا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کا وجود زندہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جو اللہ کو بھلا چکا ہے، غافل ہے، تو ایسے جیسے کہ مردہ ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اپنے سب سے مہربان رب سے کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر لیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جب شیطان کسی انسان کا دوست بن جائے تو شیطان کو تو کھلا ہوا دشمن بتایا گیا ہے، وہ دوستی کے قالب میں انسان کو اپنے جال میں پھنساتا جائے گا، اور وہ دشمنی نکالے گا، ازلی دشمنی جس کی اجازت اس نے اللہ تعالیٰ سے لے رکھی ہے۔ اور مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو اور انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ کیسے اس کی سازشوں سے اور اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کا فیصلہ کریں، تدبر کا فیصلہ کریں، ایک تو زندگی کے منصوبے بناتے وقت ایک محدود منصوبے بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے خود کو جوڑیں۔ اور اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ یقین کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین۔ اور جب اللہ کی محبت جاگتی ہے تو پھر انسان اللہ کے کلام سے اپنے کو وابستہ کرتا ہے، قرآن مجید سے اپنے کو وابستہ کرتا ہے، ایک زندہ کتاب جس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی، جس کے اندر علاج رکھ دیا انسان کے جسمانی بیماریوں کا، قلبی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا، اخلاقی بیماریوں کا، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے۔ وہ ڈوب کر قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ تجوید سیکھتا ہے، وہ اپنی زبان کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، وہ شیریں اور خوبصورت اور میٹھے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت خود بھی سیکھتا ہے اور سننا بھی چاہتا ہے۔ وہ ایک قرآنی انسان، ایک ربانی انسان، ایک ایمانی انسان بنانے کی اپنے کو کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو قرآن کی تلاوت سے اور اس کی آواز اور آیات سے آباد کر دیتا ہے، ایک خوشبو اس کے وجود سے آتی ہے، ایک نور اس کے وجود سے پھوٹتا ہے، اور جب بھی اسے دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے، وہ شخص اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے کو جوڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں آواز دیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حقیقی زندگی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اگر مسلمان ہے اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بالضرور اس کی پاکیزہ زندگی بسر کرا دیں گے، اور ہم اس کو اجر عطا کر دیں گے، اس کے اچھے کاموں کا ضرور اجر عطا کریں گے کہ جو اس نے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت سے، اس کے معانی میں غور و خوض کرنے سے،
الفاظ پہ غور کرنے سے، ترجمے پڑھنے سے، تفسیر پڑھنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات پڑھنے سے، آپ کی احادیث پڑھنے سے اللہ رب العزت دلوں کو ایک زندگی عطا کرتا ہے۔ دلوں کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا حوصلہ جاگ جاتا ہے، وہ پھر اپنی عمر کو نہیں دیکھتا، اپنی بیماری کو نہیں دیکھتا، اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتا، اپنی محتاجی کو نہیں دیکھتا، اپنی پریشانی کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا رب ہے جو حی و قیوم ہے، زندہ ہے، وہ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ حالات کو بدلے گا، ضرور بدلے گا، اور جس حالت میں بھی اس نے ہمیں رکھا ہے کچھ سوچ کر رکھا ہے، اور اس کا فیصلہ ہمارے فیصلے سے بڑھ کر ہے، اس کی تدبیر ہماری تدبیر سے بڑھ کر ہے، وہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ یہ ہمارے نئے سال کی پلاننگ کا سب سے مضبوط حصہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں گے، ہماری جو بھی لائن ہو، ہماری تجارت ہو، کاروبار ہو، ہم کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہوں اور کوئی خدمت خلق کا کام کرتے ہوں، ہم ایک طالب علم ہوں، ہم زندگی میں گھریلو حیثیت سے ایک شوہر کی حیثیت سے ہوں، ایک بیوی کی حیثیت سے ہوں، ایک بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے ہوں، ایک بہن اور بیٹی کی حیثیت سے ہوں، ہماری جو حیثیت بھی جہاں کہیں بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہم رہیں گے، اس بات پر یقین رکھیں گے کہ آج جس حالت میں میں ہوں اس حالت کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا۔ تقدیر پر ایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اس کو ایمان کا مزہ آ گیا، جس نے اس بات کا یقین کر لیا، راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ میں بس خاموش، اب آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے، میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا، میں نے اسلام کو اپنا دین مان لیا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سوال نہیں رہ جاتا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں رہ جاتی مجھے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ اس کو خوش کر کے رہے گا، اس کو راضی کر دے گا، اس کے دل کو اپنی یاد سے اور سکون و اطمینان سے آباد کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں پا سکتا، لا یجد العبد حلاوت الایمان، اس وقت تک ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ایمان لائے تقدیر پر، بالقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ، وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو میری تقدیر بنائی ہے، میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا دنیا میں، جہاں کب پیدا ہوا، کس ایج میں پیدا ہوا، کس دور میں، کس گھرانے میں، کس خاندان میں، کس حیثیت سے، میرے اختیار میں نہیں تھا، کب میں مروں گا یہ کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں، نہ میرے علم میں ہے، صرف جو اختیار میں اللہ نے دے رکھا ہے وہ بیچ کا حصہ ہے۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، جب ابتدا بھی معلوم نہیں، انتہا بھی معلوم نہیں، تو ہم کیا اپنے اوپر ناز کرتے ہیں کہ ہم بیچ کا پورا حصہ خود سے سنبھال لیں گے اور ہم جو چاہیں گے وہ کر گزریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بندے کو اس وقت ایمان کا مزہ آئے گا جب وہ تقدیر پر ایمان لائے کہ جو اچھا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے، جو برا ہوگا ہو سکتا ہے میرے عمل کی سزا کے طور پر ہے لیکن ہوگا اللہ کی طرف سے، جو حلو ہوگا، جو میٹھا ہوگا اور جو مر ہوگا، جو کڑوا ہوگا، تلخ ہوگا، جو بیٹر ہوگا، جو بٹر ہوگا، سب اللہ کی طرف سے ہوگا، مجھے اس پر ایمان ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی پر ہاتھ رکھ کے قبض علی لحیتہ، آپ نے پڑھا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ، آپ نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پہ، اچھی بری تقدیر پہ، میٹھی اور کڑوی تقدیر پہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح داڑھی پر ہاتھ رکھ کر اپنے شاگرد کو بتایا،
اسے حدیث مسلسل کہتے ہیں، اسی طرح سے پھر ان کے شاگرد نے اپنے شاگرد کو بتایا، شہاب الرقاشی نے اور دوسرے نے، اور پورا سلسلہ آج بھی جب ہم لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اسی انداز سے پڑھتے ہیں، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور اس بات کے شرح صدر کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس تشریح کے ساتھ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنا کے تقدیر کا عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر انسان عمل سے فارغ ہو جائے اور بیٹھ جائے، بلکہ کام کرے اور توکل رکھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو محنت کرتے ہوئے اگر نتائج اپنے مطابق آتا ہوا نہیں دیکھتا پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، نگہبان ہونے کی حیثیت سے اور کام بنانے والے ہونے کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہو جائے تو ہمیں مستقبل کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا ہے جو ہمیں ڈرائے، ہمیں پریشانی میں مبتلا رکھے، اندیشوں میں مبتلا رکھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سال کا جب آغاز کریں، اپنا جب محاسبہ کریں تو ہمیشہ ان ترجیحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، اللہ کے ذکر سے اور قرآن مجید سے اپنے کو جوڑنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں۔ اپنی نمازوں کو بہتر بنانا اسی کا حصہ ہے، اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانا، اخلاقیات میں اپنے کو جہاں جہاں پر ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اور جس انداز سے ہماری زندگی میں خرابیاں آ گئی ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمیں ہمیشہ مقارنہ اور کمپریزن اپنے سے نیچے والوں سے کرنا، اوپر والوں سے نہیں، اور اس سے بڑھ کر تقدیر پر ایمان اور بہتر کے لیے کوشش اور محنت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقاصد و خوابوں میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے خواب شرمندہ تعبیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔